والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو آپ ان کے لیے انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ سونا اور چاندی یا مال، جمع شدہ مال تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا جمع کردہ خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھ لو تم عذاب، جو خزانہ تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، آج اس کا مزہ چکھ لو۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں آتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ رکھیں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ بخل جس مال میں کیا ہوا ہے اور بخل سے مال کو سمیٹا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس مال کو جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہے، اس میں ان کو طوق بنا کر، اس مال کو ان کے لیے طوق بنا کر گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو کہ اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی بہت زیادہ خبردار ہے تمہارے اعمال سے، تمہارے دلوں کے ارادوں سے، تمہاری حرکات و سکنات سے، واللہ بما تعملون خبیر۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر پچھلی اقوام کے اندر بھی آتا ہے، پچھلی قوموں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض کر دی گئی تھی۔ انجیل کے اندر
زکوٰۃ کا حکم لکھا ہے کہ مال کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں ادا کیا جائے، وہاں 10واں حصہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا، قرآن کریم فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ آپ کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پڑھیے۔ انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچا تھے، وکان رسولا نبیا، اور وہ اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول اور نبی تھے، وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة، اور وہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنی امت کو، اہل سے مراد امت، اپنی امت کو نماز کا حکم بھی کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، انہوں نے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة وکان عند واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، میں جب تک زندہ رہوں گا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اسی قصے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام اور دیگر اقوام اور دیگر انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے امتوں کے لیے زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا۔ یہ صرف امت محمدیہ علیہ السلام ہی کے لیے نہیں، یہ اسلام کا دائمی حکم اور فرضی حکم ہے، واجبی حکم ہے۔ اسلام میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ یہ حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت کی بنیاد، اسلام کے محل کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ اولین ستون شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اولین ستون جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی الوہیت، اس کی معبودیت، اس کی مسجودیت، اس کی مالکیت، اس کی خالقیت، اس کی ربوبیت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ کے بغیر کائنات کے اندر کوئی نہیں، کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں، کائنات کا مدبر کوئی نہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا جز کہ سید دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ اولین ستون ہے اسلام کا۔ پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ دوسرا ستون ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی، وَتَصُومُ رمضان، چوتھا فرمایا رمضان مبارک کے روزے، اور پانچواں فرمایا وَتُحِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ کا حج کرے وہ آدمی جو وہاں تک پہنچنے کے لیے طاقت رکھتا ہو راستے کی۔
تو زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح مالدار کو زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے. زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا بنانا. اللہ ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی قوتیں ہیں، ان قوتوں کو ہم نے استعمال کیا اور مال کمایا. ان طاقتوں کو، ان ذرائع کو ہم نے استعمال کیا اور مال بنایا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ حکم نازل فرما دیتے کہ سارا کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو، تمہیں اپنے لیے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ مال جمع کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی میرے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسباب ہیں وہ بھی میرے پیدا کیے ہوئے ہیں. تمہیں جو قوتیں عطا کی ہیں، تمہیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ بھی میری دی ہوئی ہیں. لہذا مال سارا کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو. لیکن اللہ رحیم و کریم، اللہ مہربان، بندوں کی ضروریات کو جانتا ہے اور بندوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے. فرمایا کہ چلو 2.5% زکوٰۃ میرے فقراء کو، میرے مساکین کو، میرے محتاجوں کو، میرے ضرورت مندوں کو اور میرے دین کی ضروریات پر خرچ کرو. اگر 2.5% بھی ادا کرو گے، خرچ کرو گے، تو میرے فقراء اور مساکین بندے بھی زندگی ٹھیک گزاریں گے، میرے دین کے کام بھی ٹھیک چلیں گے، اور تمہارا مال پاک و صاف ہو کر تمہارے لیے حلال اور طیب ہو جائے گا. جب تک مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا انسان، تب تک مال باطنی طور پر ناپاک رہتا ہے اور تب تک اس کے استعمال سے جسم کے اندر وہ صالحیت پیدا نہیں ہوتی جو صالحیت پیدا ہونے کی اللہ ذوالجلال والاکرام چاہتے ہیں، منشا ہے اللہ کی. تب تک خون فاسد ہی پیدا ہوگا. اس لیے غلہ کی پیداوار میں بھی عشر رکھا، پھل فروٹ کی پیداوار میں بھی عشر رکھا، اور نقدی مال ہے تو اس میں زکوٰۃ رکھی. سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ رکھی، چاندی ہے تو اس میں زکوٰۃ رکھی. سونا اور چاندی چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، یہ مال نامی ہے. مال نامی کا معنی یہ ہے کہ اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. مارکیٹ میں ہر آئے دن اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے. چاندی استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب ہے. تجارت کا مال ہے اور تجارت کے مال کے اندر، دکان میں تجارت کا مال ہے، دن بدن اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی مارکیٹ بنتی چلی جا رہی ہے، مارکیٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مال زیادہ سے زیادہ سپلائی کیا جا رہا ہے. مال بہت زیادہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے. اس سے حاصل شدہ جو آمدنی ہے، وہ آمدنی اگر
نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ گاڑی کمائی کے لیے رکھی ہے، مشین کمائی کے لیے رکھی ہے، فیکٹری کمائی کے لیے رکھی ہے، دکان تجارت کے لیے دی ہے، کرائے پہ دی ہے، مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اور اس کی سے تجارت کی جا رہی ہے، یعنی اس سے آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ ذرائع آمدنی اور اسباب آمدنی جو ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن ذرائع آمدنی اور اسباب آمدنی سے آنے والی جو رقم ہے وہ نصاب کو پہنچ رہی ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب یہ نصاب کیا ہے؟ یہ فقہاء نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ میں نے ایک دفعہ ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہر مولوی اپنے اپنے سانچے بیان کرتا ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے ان سے پوچھا اس کی تشریح کرو، یہ جو آپ نے کہا اپنے اپنے سانچے بیان کرتا ہے اس کی تشریح کرو۔ وہ کہنے لگا کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے مقدار زکوٰۃ کی اور صدقہ کی بیان کر کے لوگوں سے پیسہ لیتا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی بدگمانی ہے اور لا علمی اور ناواقفی ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپ جاہل ہیں۔ صدقہ کی نصاب کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں طے ہوا ہے۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں طے ہو چکی ہے، تب سے آج تک فقہاء وہی لکھ رہے ہیں، محدثین وہی بیان کر رہے ہیں، واعظین وہی بیان کر رہے ہیں، علماء وہی بیان کر رہے ہیں، اور عوام الناس کو باخبر کیا جا رہا ہے۔ سونا ہے 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی۔ کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ فرض واجب۔ کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ واجب۔ اب کسی کے پاس کچھ مقدار میں سونا ہے، کچھ مقدار میں چاندی ہے، تو دونوں کو ملاؤ، سونا کی مقدار کو بھی ملاؤ، چاندی کی مقدار کو بھی ملاؤ۔ اگر وہ دونوں کو ملا کر سونے کی مقدار میں نصاب پورا ہو رہا ہے 7.5 تولہ تو بھی زکوٰۃ واجب۔ اگر دونوں کو ملا کے چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے 52.5 تولہ تو بھی زکوٰۃ واجب۔ اسی طرح سے تجارت کا مال ہے اور تجارت کا سے حاصل شدہ مال حاجات ضروریہ سے، حاجات اصلیہ سے زائد اتنی رقم موجود ہے کہ اس رقم سے 7.5 تولہ سونا مارکیٹ سے ملے گا، یا اس رقم سے 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ سے حاصل ہو جائے گی تو اس رقم کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو یا تجارت سے حاصل شدہ مال ہو، اور اس کے اوپر ایک اور شرط فقہاء نے لکھی کہ اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو،
شروع سال کے اندر بھی یہ رقم، یہ نصاب آپ کے پاس موجود تھا، اور سال کے آخر میں بھی یہ رقم، یہ نصاب آپ کے پاس موجود ہے۔ بیچ سال میں کمی بیشی ہوتی رہی، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ابتدا اور انتہا نصاب تھا اور مالک کے نصاب تھے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کون ادا کرے؟ اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، اور دوسری بات کہ بالغ ہونا لازمی ہے۔ فقہائے احناف نے نابالغ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں لکھی ہے، بلوغت کے بعد اس کے مال کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس لیے کہ بلوغت سے پہلے کسی بھی شرعی حکم کا مکلف آدمی نہیں رہتا، بلوغت کے بعد احکامات کا مکلف ہو جاتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نابالغ بچے کی زکوٰۃ اس کے مال سے اس کا وارث ادا کرے گا۔ اسی طرح پاگل اور مجنون ہے، علماء احناف نے لکھا کہ جب تک یہ صحت مند نہ ہو جائے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن شوافع اور حنابلہ رحمہم اللہ نے لکھا کہ مجنون کے اوپر بھی اور بے ہوش کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اللہ یہ کہ وہ ٹھیک ہونے کے بعد ادا کرے، لیکن فرض ہے۔ اور اسی دوران اس کا وارث ادا کرے تو اس کی طرف سے اس کے مال کی طرف اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مسلمان ہونا شرط، بالغ ہونا شرط، اور عاقل ہونا شرط، عقل مند ہونا بھی لازمی۔ یہ تین شرطیں احناف کی ہیں، اور جو مال زکوٰۃ میں دیا جا رہا ہے اس مال کا مالک ہونا لازمی ہے۔ کسی نے چوری کی، رشوت لی، اور رشوت لے کر وہ اس کے پاس اتنا مال جمع ہو چکا ہے کہ اب زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہے مال حرام۔ یہ رشوت اس کا ذاتی حق نہیں ہے، یہ چوری کا مال اس کا ذاتی حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ھذا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ رشوت کا مال پورا کا پورا مالک کو واپس کرے، یہ اس کا مال ہی نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ چوری کا مال پورا کا پورا مالک کو واپس کرے، یہ اس کا مال ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملکیت ہونا لازمی ہے، مال کی کا مالک بننا ضروری ہے، اور مال جو ہے مال کا کہ وہ نصاب کی مقدار تک پہنچا ہو، اور تیسری بات کہ حاجات اصلیہ سے زائد ہو، اس کی تفصیل آ چکی، اور چوتھی بات یہ کہ وہ مال نامی ہو، جیسے اس کی تفصیل بھی آ چکی کہ وہ بڑھنے والا مال ہو، مارکیٹ کے اندر اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہو، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ اس کے مصارف کیا ہیں؟ مختصر بات کہ اس کے مصارف کیا ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ لگ بھگ 8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں، 8 جگہوں میں 8 قسم کے افراد کو زکوٰۃ دی جائے گی۔
صدقات سے مراد زکات، انما صدقات، بے شک صدقات جو ہے یہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مساکین کے لیے ہے۔ فقیر کون ہے؟ مساکین کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا مہیا نہ ہو، اور مساکین میں وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو۔ تو فقیر بھی زکوٰۃ کا مستحق، مساکین بھی زکوٰۃ کے مستحق۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا